بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس منور معطر مطهر في البيت والغرم شمس الزهراء بدر الدجى صدر العلا كيف الورى مصباح الظلم جميل الشمس شفيع الأمم والله عاصمه وجبريل خاتمه والبراق مركبه والمعراج سفره سدرة المنتهى مقامه قاب قوسين مطلوبه والمطلوب موجوده والموجود سيد المرسلين خاتم النبيين راحة العاشقين محبوب الفقراء اليتامى والمساكين مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين عزیزو یہ کلام اس کا کلام ہے جو اپنی مرضی سے کلام ہی نہیں کرتا، جس کے لبوں پر عصمت کے پہرے بیٹھے ہوئے ہیں، جس کے لبوں پر وہی الہی کا پہرا ہو، وہ اعلان کر رہا ہے جسے کبھی اللہ نے کہا کبھی یاسین کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی سراج منیر کہا، کبھی علم اول کہا، کبھی علم اول کہا، کبھی خلق اول کہا، کبھی خلق اول کہا۔ یہ اس کا کلام جو اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا، جو اٹھتا ہے تو مشیت کے اشارے سے، بیٹھتا ہے تو مشیت کے اشارے سے، چلتا ہے تو مشیت کے اشارے سے، گھٹتا ہے تو مشیت کے اشارے سے، جنگ کرتا ہے مشیت کے اشارے سے، سلو کرتا ہے مشیت کے اشارے سے، کسی کو پاس بلاتا ہے مشیت کے اشارے سے، کسی کو پاس سے بھگاتا ہے تو مشیت کے اشارے سے۔ سلام نبی محمد والوں، یاد رکھیے تو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ کلام اس کا کلام ہے جو اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا۔ اب اس نبی نے یہ کہا ان الحسین مصباح الہدی، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ تو اب یہ اعلان رسالت ہی نہیں بلکہ یہ اعلان خدا ہے، یہ خدا کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ دیکھو کہے تو میرا نبی رہا ہے لیکن تجربہ میں رہا ہوں کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ حسین کے در پر آ جاؤ گے یقیناً معتدل رہو گے، حسین کے در کو چھوڑ دو گے مرمون کہلاؤ گے۔ سلام نبی محمد والوں، حسین کے در پر اگر اللہ کو یقیناً ہدایت یافتہ رہو گے، اور اگر جس نے حسین کے در کو چھوڑ دیا وہ کہیں کا نہیں رہا تو میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ یاد رکھو عزیزان مقدمہ میں نہیں ہوگا چونکہ ابھی تابوت کا سلسلہ ہونے والا اشرا شروع ہوگا۔ عزیزان مقدم سالہ کربلا ایسا سالہ ہے جو رہتی دنیا کے باطل ہونے والا ہے۔
नक्श फिल पहल की हैसियत रखता है। याद रखिए, ये वो वाक़या जो नक्श फिल पहल की हैसियत रखता है। कितने वाक़े हुए, लेकिन वक्त के पर्दे में दफन हो गए। लेकिन ये ऐसा वाक़या, ये ऐसा वाक़या कि खुदा की कसम क़यामत तक बाकी रहने वाला है। क्यों? इसलिए कि हुसैन गुलशन ज़हरा का ऐसा हसीन फूल है। जुमले में नहीं गौर किया आपने? हुसैन गुलशन ज़हरा का ऐसा हसीन फूल है जो वाक़े करबला के बाद आदमी बह गया है, क़यामत तक बहता रहेगा। वाक़े करबला के बाद ये फूल, ये गुलशन ज़हरा का हसीन फूल हुसैन कभी सज्जाद की शक्ल में बहता रहा, कभी बाखिर उलूम की शक्ल में बहता रहा, कभी ये सादी की शक्ल में बहता रहा, कभी ये मूसा काजी की शक्ल में बहता रहा, कभी अली रज़ा की शक्ल में बहता रहा, कभी अली नकी की शक्ल में बहता रहा, कभी मोहम्मद तकी की शक्ल में बहता रहा, कभी हसन अस्करी की शक्ल में बहता। अब क़यामत तक कामिल आले मोहम्मद की शक्ल में ये हुसैन का हसीन फूल बहता ही रहेगा। सवाल के जरिए मोहम्मद वाले जो आया, हुसैन ने करबला के मैदान से यही कहा था। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में कहा था, ए मेरे चाहने वालों, का याद रखो, तुम मेरे कदमों पर आ जाओगे। ये हुसैन तुम्हें क़यामत तक के लिए जिंदगी अता कर देगा। हुसैन क़यामत तक के लिए तुम्हें जिंदगी अता कर देगा। अजीजों, लेकिन ये चीज किसी के कान तक नहीं पहुंची तो सिर्फ एक के कान में, जिसका नाम था हुर ने ज़्यादा किया, उसके कान में पहुंची। वो हुर जो एक रात पहले तक गुनहगार था, वो हुर जो एक रात पहले तक गुनहगार था, लेकिन जब हुसैन के कदम लगा, जब हुसैन के कदमों पर आया, तो हुसैन ने ऐसी हयात अता किया है। मेरे दोस्तों सुनो, हुसैन ने ऐसी हयात, हुसैन ने क्या कहा था? मेरे दर तक आ जाओ, हम तुम्हें क़यामत तक के लिए जिंदगी अता कर देंगे। ऐसी हयात अता किया है कि आज जितने लोग करबला जाते हैं, पहले उनके रोज़े पर सलाम करते हैं, बाद में हुसैन के रोज़े पर सलाम करते हैं। याद रखिए, क्या कहा था हुसैन ने? आ जाओ। तो पहले जब जाता है तो पहले साहब जाकर के जनाब खुद के रोज़े का था, अस्सलाम वालेकुम या वली अल्लाह, ए अल्लाह के वली तुम पर मेरा सलाम, ए अल्लाह के वली तुम पर मेरा सलाम। अल्लाह के वली को सलाम करता है। देखा, हुसैन ने तो जिंदगी अदा कर दी। और यकीन रखिए, ये ऐसा रिस्क है। देखिए, दो तरीके का रिस्क है। एक रिस्क जो हम लोग खाते हैं, खाना है, पीना ही है, तो ये सिर्फ आपके जिस्म को जिंदा रखता ही, याद रखिएगा। लेकिन ये दूसरा रिस्क है, मोहब्बत अहले बैत का रिस्क, जो अहले बैत के दर से मिलता है। यह रिस्क जिसको मिल जाता है वो कभी मरता नहीं है। मेरी बात आप याद रखिएगा। देखिए, मैं 3 साल की बात कर रहा हूं, जिसे ये रिस्क मोहब्बत अहले बैत नाम का रिस्क जिसे मिल जाए, वो कभी मरता नहीं है, मरने के बाद भी जिंदा रहता है। हो सकता है आप ये कहते हैं साहब ये आपकी तो खिलाफत है। अच्छा ठीक है, ये
मालूम यह हुआ, आप देख लीजिए हुसैन का सबका है कि जिंदगी अता हो रही है। खुदा की कसम याद रखना हमारी कौन जिंदा है, हुसैन के सबके में कौन जिंदा है। कितने बच्चे यहां मौजूद हैं कब्र हुसैन, लेकिन खुदा की कसम जैसे ही नहर काटी गई, पानी हुसैन की कब्र का तवाफ करके निकल गया। हुसैन की कब्र का तवाफ करके निकल गया। परेशान कहा हुसैन की कब्र पर हल चला दो। कल काबे को उठाने के लिए अब्राहा हाथी लेकर के आया था। आपके सामने वाकया है कि जब अब्राहा हाथी लेकर के आया था तो वो हाथी चला तो बड़ी शान से यमन से, लेकिन कभी आया मक्के में आया। अच्छा उसके बाद ने ये कहा इसे इस काबे को उठा दो, तो हाथी काबे के पहले बैठ गया। इतना मारा हाथी मर गया, लेकिन काबे को उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, मर गया। ये थी काबे की अजमत। ये हुसैन है वारिस काबा। अगर क्या सुन गया, ये हुसैन है वारिस काबा। बैल चला, कहा हुसैन की कब्र को खोद के फेंक दिया जाए। बैल चला उसी अंदाज में जैसे कल अब्राहा का हाथी बैठ गया था, वैसे ही बैल बैठ गया। और एक मरतबा अपने सवाल बेजुबानी से कहा, ए मलऊन तू इसकी मंजिल नहीं पहचान पाता, मैं तो जानता हूं ये मेरे आका की कब्र है। जानवर पहचानते हैं मंजिल को हुसैन की। हुसैन करबला में आप अपनी मंजिल को पहचानिए। जब मेरा आका के प्यारे लिए बड़ी शहादत हो गई, आज अब्बास के बाजू कलम हो गए, कासिम की लाश पामाल हो गई, अरे और मोहम्मद के लाशें आ चुके, अली असगर शहीद हो गए, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खाने में आए। आने के बाद असरार इमाम हवाले किया सैयद सज्जाद को, और सैयद सज्जाद से क्या कहा सुनिएगा। सैयद सज्जाद से वसीयत को कहा, ए बेटा सैयद सज्जाद, जब तुम छूट के मदीने जाना तो मेरे चाहने वालों से मेरा सलाम कर देना। हुसैन ने ऐसे हर काम में ऐसे आपको सलाम कहा। उस हमारे आका ने बुलाया नहीं हमें, मेरे आका ने मुझे फरामोश नहीं किया, बल्कि मेरे आका ने बुलाकर मुझे याद किया। बेटा सज्जाद, जब मदीने छूट करके जाना तो मेरे चाहने वाले से मेरा सलाम कह देना। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इतने प्यासे थे, करबला में इतने प्यासे थे हुसैन कि अब्दुल्ला इब्न उमर ने जब शिब्र से पूछा, ए शिब्र ये बता, मैं सुनता हूं कि हुसैन बहुत प्यासे थे। तो शिब्र कहता, हाँ यकीनन हुसैन बहुत प्यासे थे। कहा सुन सकोगे? कहा हाँ। अब सुनिए जाने मोहतरम, अब मैं देखता हूं किसकी आंखों में पत्थर है और किसकी आंखों में हुसैन के गम का आंसू भरा हुआ है। सुनिए क्या कहता है शिब्र कहता है, ए अब्दुल्ला, जब मैं हुसैन के जब पुष्प पर सवार हुआ तो हुसैन का सीना शिगाफ हो गया। हुसैन का जब सीना फटा तो मैंने ये देखा कि हुसैन का कलेजा सूख चुका था। हुसैन इतने प्यासे थे कि कलेजे में पपड़ी हो गई थी, जैसे किसी जमीन पर पानी बहा दिया जाए और पानी सूख जाए, पपड़ी फंस जाए। ये आलम था हुसैन की प्यास का। अजीबो अब्दुल्ला इब्न उमर ने अपना सीना पीट लिया, कहा शिब्र तभी तुझे नहीं आई गए। अरे हुसैन इतने प्यासे थे, थोड़ा सा पानी दे देता तो
لی. ایک مرتبہ بیوی نے چیخ کر کے کہا اے بھیا عباس زینب کی مدد کرے. عزیزان محترم وہی میرا آقا حسین ارے کربلا میں ایک ایک کو یاد کرتا رہا, ارے شہید کر دیا گیا. عزیزان محترم بس آخری جملہ ہے, آخری فکرہ. جب یہ لٹا ہوا قافلہ 11ویں محرم کو چلا, جب یہ لٹا ہوا قافلہ 11ویں محرم کو چلا, اتنی دیر ہو گئی تھی چلنے میں, 11ویں محرم کو چلنے میں اتنی تاخیر ہو گئی تھی عزیزان محترم کہ جب یہ سر پہنچا ہے نو کے نیزے پر, سب کے سب تھے. خولی نیزے میں حسین کا سر پنا تھا. خولی حسین کے سر کو نو کے نیزے پر اپنے لیے ہوئے تھا. خولی بڑا مضبوط تھا, سب سے طویل نیزہ لیے ہوئے, حسین کے سر کو اس پر لگائے ہوئے چلا. لیکن عزیزہ جب یہ چلا, تشریف لے آئے, جب یہ چلا 11ویں محرم میں اتنی تاخیر سے یہ چلا قافلہ کہ یہ شام ہو چکی تھی, کوفے کا دروازہ بند ہو چکا تھا. عزیزو ابھی عمر فاروق نے کہا, شبر نے کہا دیکھو ہم نے جو حسین کے سر لیے ہوئے ہیں یہ بہت ہی قیمتی سر ہے, مجھے ابن زیاد سے بھی انعام ملنے والا ہے, مجھے یزید سے بھی انعام ملے گا. لہذا ایسا ہے کہ حسین کے سر کو بڑے حفاظت سے رکھو. تو میرے ساتھ کہتا ہے کہ رات میں ہو سکتا ہے کوئی کیوں آئے اور سر حسین چھین کر کے لے جائے. تو خولی نے کہا دیکھو ایسا ہے, میں نے 2 شادیاں کی ہیں. ایک کوفے کے اندر شہر میں حسین دشت کربلا میں مارا گیا, میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بس میں چاہتا ہوں کہ میں چاہتی ہوں کہ میں جاؤں مدینے میں اپنے آقا کی زیارت کر لوں. محترم خولی نے کہا کہ رات کافی ہو چکی ہے, ابھی رک جا, ابھی سو جاؤ, صبح نہیں بات کریں گے. عزیزو خولی چپ ہو گیا, سو گیا. ادھر جیسے ہی نماز شب کا وقت ہوا, نویرا اٹھی, اٹھنے کے بعد اب جو آئی اس کے ہی آنگن میں, اس کے آنگن میں کنواں بھی تھا. اب نماز شب کے لیے وضو کے لیے تو پانی کا پیڑ ڈال رہی ہے کنویں میں. ناگاہ کیا دیکھتی ہے کہ ایک تنور سے ایک نور آسمان کی جانب سے آتے ہو رہا ہے, ایک نور آسمان کی جانب سے آتے ہو رہا ہے, اور ایک ہماری اتر رہی ہے. اس ہماری میں ایک بیوی ہے جن کا ہاتھ 2 بیویاں پکڑے ہوئے ہیں, اور وہ بیوی ماتم کر رہی ہے, ہائے میرا بخشا حسین, ہائے میرا لال حسین, ہائے میرا غریب حسین. یہ کر کے ایک مرتبہ نویرا نے پیڑ چھوڑ دیا. چھوڑنے کے بعد نویرا کہتی ہے چھوڑ دیا, آئی جو ہے تنور کے پاس تو دیکھا وہاں سے کچھ بھی دکھائی نہیں دیا. اب گئی سیدھے خولی کے پاس جہاں خولی سو رہا تھا, پہنچنے کے بعد سے کہتی ہے اے خولی یہ بتا کربلا میں تم نے کیا ظلم کیا ہے, اے خولی کربلا میں تم نے آخر کیا ظلم کیا. کہا آخر بات کیا ہے, کہا تو نے بتا تنور میں کیا چھپایا ہے, کہا کچھ بھی نہیں ہے. آنے کے بعد اب تنور میں ہاتھ ڈالا تو سر حسین کو لیا. اب سر حسین کو دیکھا تو حسین کا سر چاہنے والوں سنو اتنا کچل چکا تھا حسین کا سر. حسین کو شہید کرنے کے بعد حسین کی لاش کو پامال کیا گیا. حسین کو پہچان نہ سکی, اپنے رومال سے پیشانی کو صاف کیا. اب صاف کرنے کے بعد اب یہ کہتی ہے آخر کس ولی اللہ کا سر ہے. اب جب نہیں پہچان سکی تو ایک مرتبہ کہتی ہے اے ولی اللہ تجھے تیرا حق کا واسطہ یہ بتا دے تو کون ہے. آواز آئی اے نویرا, ارے میں تیرا آقا حسین, اللہ ابن رسول اللہ, اللہ ابن فاطمہ الزہرا,
بیٹیاں لبٹ گئی، بیویاں لبٹ گئی، اے میرے بابا کے گھوڑے، ارے میرے بابا کو کہاں چھوڑ آیا، ارے میرا بابا، اے زندنا جس کو تو لے گیا آج صبح سے ارے لوٹ کے نہ آیا، کبھی میرا بھیا علی اکبر گیا لوٹ کے نہ آیا، میرا بھیا قاسم گیا لوٹ کے نہ آیا، میرا چچا گیا لوٹ کے نہ آیا، ارے میرا بابا اے زندنا بتا دے، اپنے زبان بے زبانی سے کہا اے سکینہ، ارے تیرا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا دشت کربلا میں شہید کر دیا گیا، اے بی بی تو یتیم ہو گئی، ارے تیرا گھر اجڑ گیا، اب تیرا باپ آنا آئے گا، جلوس برآمد کرے گی اور اس کے بعد خطیب صداقت مہ علم و ادب خورشید فضل و معرفت رگے جانے سخن کاروان علم و ادب کے رئیس ہمارے بڑے بھائی شہنشاہ نظامت فخر قوم و ملت انسانیت کے نئے انجمن مظلوم یارانی میں دے رہا بات سلام کا نظرانہ پیش کرتی ہوئی، انتظار کی گھڑیاں بڑی جان لیوا ہوتی ہیں لیکن افضل الانتظار الفرجا، فیصل جون پوری صاحب حاضر ہیں کچھ ہی دیر میں 72 تابوت کی تاریخی درانگیز منظر کشی
صدیوں سے قرآن حسین دین پر قربان ہونے جب 72 سر چلے ان کی نصرت کے لیے کل انبیاء مل کر چلے. آئیے شہنشاہ خلافت فخر قوم ملت نظامت کے شہنشاہ مہر علم و ادب خورشید فضل و معرفت ہمارے بڑے بھائی قیصر جون پوری منفرد لب و لہجہ. اے میرے ارض و صدر مساوا سماوات السلام، اے بادشاہ کشور آیات السلام، اے میزبان لشکر آفات السلام، اے ناقد نہتگی ذات السلام، اے کچکلہ مورث کونین السلام، اے وارث عبادت ثقلین السلام، اے اقتدار صبر فرما تجھے سلام، طوفان شکار کشتی عرفان تجھے سلام، اے آبروئے چشمہ حیوان تجھے سلام، اے کردگار عظمت انسان تجھے سلام، ہاں اے گلوع موت کہ خنجر سلام لے، اے پختگی فکر پیمبر سلام لے. ابراہیم کی تعبیر، شاہد قدرت، وارث ضمیر رسالت، صاحب مزاج نبوت، نشان تشنہ دہانی، شم یزدانی، امیر خلد جوانی، صبر و رضا کا پروردگار، انسانیت کا علم بردار، حقانیت کا تاجدار، جانشین احمد مختار، پسر حیدر کرار، پسر بدور جان رسول، تشنہ دہن بے کفن مسافر مہمان عرصہ رو، خلق شم شب عاشور، امام کونین شاہ مشرقین، حضرت امام حسین، ہم عزاداروں کا سلام لیجیے. مولا غلاموں کا سلام خدمت میں پیش ہے. وہ حسین جس نے انسانیت، وہ حسین جس نے حقانیت، وہ حسین جس نے شریعت، وہ حسین جس نے صداقت، وہ حسین جس نے الوہیت، وہ حسین جس نے رسالت کی آبرو عزت کے لیے بھرے گھر کی قربانی پیش کر دی. حسین نہ ہوتے تو آج حق نہ ہوتا، انسانیت نہ ہوتی، اسلام نہ ہوتا، ایمان نہ ہوتا، قرآن نہ ہوتا. یہ حسین کی قربانی کا صدقہ ہے، یہ حسین کی شہادت کا فیض ہے کہ آج جو انسانیت سر اٹھا کے چل رہی ہے، مسکرا کے چل رہی ہے، جو ذہن انسانی میں تصور حق ہے، وہ حسین کا عطیہ ہے. آج انسان کیسا بھی ہو مگر امتیاز حق و باطل سمجھ رہا ہے. یہ اور بات ہے جرأت اظہار نہ ہو مگر جانتا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے. اگر آج قربانی حسین نہ ہوتی تو یہ کچھ نہ ہوتا، نہ تہذیب ہوتی، نہ تمدن ہوتا، نہ حق ہوتا، نہ انصاف ہوتا، نہ عدل ہوتا. سب کا جنازہ اٹھنے کی تیاری ہو چکی تھی. ایک حسین نے اپنے قربانی سے تمام انبیاء کی ریاضت اور تمام انبیاء کی محنت اور ان کی تبلیغ کو زندہ رکھا، ورنہ حوادث اور طوفان میں سب کچھ بہ جاتا، کوئی کچھ نہ سمجھتا. وارے کربلا نہ ایسی کوئی درسگاہ ہے، نہ ایسا کوئی معلم ہے کہ جس نے سب کچھ زندہ رکھ لیا اور اپنی جان قربان کر دی.
کیا ضرورت تھی حسین کو شہادت کی، کیا ضرورت تھی حسین کو قربانی کی؟ کیوں حسین مسائل جھیلتے، کیوں دشوار راستوں سے طے ہوتے، کیوں پیاس رہتے، کیوں بھوکے رہتے، کیوں وطن چھوڑتے؟ اب آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ حسین کا مقصد کتنا عظیم تھا، جس مقصد کے لیے حسین اتنی مصیبتیں اٹھانے کے لیے تیار ہے، جس مقصد کے لیے حسین بڑے گھر کی قربانی پیش کر رہے ہیں، اس مقصد کے لیے حسین اپنا وطن چھوڑ رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ اسلام زندہ رہے، حق برقرار رہے، عدل قائم رہے، انسانیت کا وجود رہے، توحید کے ڈنکا بجتا رہے، رسالت کی شان برقرار رہے، اور ایک طرف یہ کوشش ہے کہ اسلام مٹایا جائے، اپنے حکم کو جزو شریعت بنایا جائے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وارث دین موجود ہو، جانشین رسول موجود ہو، فاطمہ کا لاڈلا موجود ہو، اور یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ دور کیا دور کہ جہاں صاف ظلم کی ہوائیں ہیں، تشدد کی فضائیں ہیں، ستم کے بادل چھائے ہوئے ہیں، اخلاق کانپ رہا ہے، عدل کا گلا گھٹ رہا ہے، تہذیب و تمدن گریہ بہا رہے ہیں، مساوات خاک میں مل رہا ہے، قدر انسانی تڑپ رہی ہے، اور اسلام درد کے عالم میں ہے، کرب ہے، اضطرابی کیفیت ہے۔ کون ہے ایسے میں جو سب کچھ برقرار رکھ سکتا ہے؟ کون ہے ایسے میں جو حق کو بھی زندہ رکھے، عدل و صداقت کے پرچم کو بھی بلند کرے، وقار انسانیت کو بھی برقرار رکھے، پیغام رسالت کو زندہ رکھے، انسانی شرافت کی قدر و قیمت کا برقرار بھی رکھے، مظلومیت کے معیار کو بلند کر دے، ظلم کو فنا کر دے، تشدد کو موت کی نیند سلا دے، باطل کو خاک ملا دے۔ اس پوری کائنات میں ایک ہے سیدہ کا لال حسین، کہ جس کے پہلو میں علی کا دھڑکتا ہوا دل ہے، جس کی رگوں میں فاطمہ کا شیر ہے، جس کی کانوں میں محمد کی اذان، جس کی دہن میں پیغمبر کی سوال ہے۔ وہ اٹھتا ہے، یزید کی بیعت کو ٹھکرا رہا ہے۔ اللہ اکبر! ذرا آپ پہچانیے کہ ابھی کئی سال ہوئے رسول کو گزرے۔ 50 سال میں یہ انقلاب زمانہ، 50 سال میں یہ ہو چکا کہ شریعت لوگ بھول گئے، اسلام کے اصول بھول گئے، قول رسول بھول گئے۔ وہ یزید جو بندروں سے کھیلتا تھا، شراب کی حوض میں ڈوبنے والا، فاسق و فاجر، جسے نہ رشتوں کا احترام ہے نہ امتیاز ہے، اور حسین سے سوال بیعت کر رہا ہے۔ ایک طرف سوال بیعت ہو رہا ہے، ایک طرف حسین کا رخ اسلام دیکھ رہا ہے، ایمان دیکھ رہا ہے۔ ہر نبی کی نگاہیں حسین کے لب پہ رکی ہوئی ہے۔ دیکھیں ذرا حسین کیا جواب دیتا ہے۔ آج حسین کے جواب پر ہماری ریاضت منحصر ہے، حسین کے جواب پر ہماری کائنات ہے، حسین کی جواب پر ہماری تبلیغ ہے، ہماری محنتیں، ہماری ساری دشواریاں ایک منحصر ہیں ایک حسین کے جواب پر۔ ادھر حسین نے انکار کیا، آدم کا صفت آگے بڑھی، بڑھ کے قربان ہونے لگی، لوہ کے تقوی نے بڑھ کے استقبال کیا، ابراہیم کی خلت نے گلے لگایا، موسیٰ کی حیبت نے پیار کیا، عیسیٰ کا قربان ہوا، محمد کی صداقت آ کے لبوں کو چوم لیے۔ اے حسین تیرے انکار سے سب کچھ برقرار رکھا۔ ادھر حسین نے انکار کیا، بیعت یزید کو ٹھکرایا۔ دنیا کا ہر فلسفی حیران ہو گیا، حسین کے اس فیصلے پر ایک انکار بیعت کر کے حسین سر کٹا رہے ہیں، حسین قربانی پیش کر رہے ہیں۔ ہر فلسفی کو حسین نے حیران کر دیا۔ اب تک کوئی سمجھ سکا کوئی فلسفہ، یہ کیا فلسفہ تھا؟ ایک بیعت انکار پہ حسین قربانی کے لیے آمادہ ہے، شہادت کے لیے ہے۔ بہار باب عزا بھائی وہی وہ منزل ہے جب حسین اس عزم و استقلال کے ساتھ اسلام کو سہارا دیتے ہوئے
جو اس پر الوہیت کا علم رکھتے ہوئے ساری دنیا کو یہ پیغام کہ عزت کی ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے، فضاؤں میں یہ پیغام گونجا، بسا وہ منزل آئی کہ جس کے لیے حسین اپنا وطن چھوڑ رہے ہیں۔ ذرا انصاف سے بتائیے گا وہ رات کیسی رات ہوگی، کیا اضطراب ہوگا، کیا الجھنیں ہوں گی کہ حسین جس شہر کو وطن چھوڑیں گے، خدا حافظ کہیں گے، الوداع کہیں گے، وطن کی قیمت ان سے پوچھئے جو غریب الوطن ہوتے ہیں۔ حسین نے یہ رات اضطراب میں گزاری ہے، گریے میں گزاری ہے، کبھی خیمے میں ہے، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اشک جاری ہے، صغرا کا بھی خیال ہے، کربلا کی منزل بھی ہے۔ ایک بار حسین وطن سے نکلتے ہیں، سب سے پہلے نانا کے مزار پر آتے ہیں۔ اے نانا، نواسے کا سلام آخر لیجئے۔ نانا، حسین کا یہ آخری سلام ہے۔ اے نانا، اب قبر پر شمع جلانے والا کوئی نہ ہوگا۔ نانا، رات کی قبر کا مجاور جا رہا ہے۔ اے نانا، آپ نے بھی ہجرت کی تھی، مگر آپ کی اور ہماری ہجرت میں فرق ہے۔ نانا، آپ کو وطن آنا نصیب ہوا تھا، مگر حسین اب وطن پلٹ کے آنے والا نہیں ہے۔ نوازے کو خدا حافظ کے یہ بھائی کی لہٹ پر بھیا، بھائی کا آخری سلام لو۔ اے بھیا، آخری بار فاتحہ پڑھنے آئے ہیں، جس اسلام کے لیے آپ نے سلو کی تھی، جس دین و شریعت کے لیے آپ نے زہر کا جام نوش فرمایا تھا، اور اسی اسلام کے لیے حسین اپنا خون بہانے جا رہا ہے۔ نگاہوں میں آپ کی سلو کا منظر بھی ہے، بس ایک عجیب عالم ہے، عجیب منظر ہے کہ جب حسین ماں کی قبر کی طرف پڑھے، کیا انداز ہے جیسے بچے ماں کی آغوش میں جانے کے لیے مچل رہے ہو۔ حسین گھٹنیوں کر کے آئے، تعویذ قبر سے لکھے، کہتے اماں آپ کا حسین آیا ہے، اے اماں حسین آیا ہے آخری ملاقات کے لیے۔ اماں حسین وطن چھوڑ رہے ہیں، اے اماں حسین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی قبر مطہر سے جدا ہو رہے ہیں۔ اے اماں کیا حسین کو خدا حافظ نہ کہیے گا؟ اے اماں حسین کو خدا حافظ کہیے، مگر اماں حسین اس طرح جدا نہیں ہوگی۔ حسین کو وہ وقت یاد ہے کہ جب آپ اس دنیا سے جا رہی تھی، آخری دیدار کے لیے بھیا حسن بھی گئے تھے، بہن زینب بھی تھی، ام کلثوم نے بھی دیدار کیا، مگر اماں میں نے کہا تھا کہ جب تک آپ خود سے نہ بلائیے گا حسین آپ کا دیدار نہ کرے گا۔ اے اماں بندے کفن ٹوٹے تھے، ہاتھ بلند ہوئے تھے، آئیے قبر سے نکلیے، حسین کو کلیجے سے لگائیے۔ اے میرے لال خدا حافظ، آگے آگے تو ہے، پیچھے پیچھے تیری ماں تیرے قافلے کا ہمراہ چلے گی۔ قافلہ آگے بڑھا، ارباب اعلیٰ حسین مکے میں آتے ہیں۔ 4 شعبان کو حسین وارد مکہ ہوئے۔ حسین آگاہ کر رہے ہیں، اپنا مقصد بھی بتا رہے ہیں کہ دیکھو میرا مقصد کیا ہے، وطن میں نے کیوں چھوڑا ہے، یزید کے بتا رہے ہیں، سارا حجت بھی تمام کر رہے ہیں، حسین تبلیغ کر رہے ہیں، ہر ایک کو آگاہ حسین کر رہے ہیں۔ ہاتھ باب اعظم مصیبت کا وقت ہے کہ جب پوری دنیا کے مسلمان حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، خدا کے گھر کا طواف کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ایسے وقت میں جو وارث کعبہ ہے، جس کا حق سب سے زیادہ ہے، جو محمد کا نواسا ہے، وہ حج کو عمرے سے بدل رہا ہے۔ غلاف کعبہ پکڑ کا، اے خدا کے گھر تو گواہ رہنا کہ حسین بغیر حج کے جا رہا ہے، حرمت ہے تیری پیش نظر۔ ارباب اعلیٰ یہ وہی منزل ہے کہ کعبہ بھی تڑپ کے رونے لگا، سنگ اسود کا کلیجہ پھٹ گیا، ہائے میرا حسین، میرا آقا یوں ہی جا رہا ہے۔ منزل آگے بڑھی، قافلہ آگے بڑھا، ایک مقام آیا، قافلہ حسین کا ٹھہرا، دیکھا کوفے سے کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ حسین نے کہا بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کوفے سے آ رہے ہیں۔ کہا بتاؤ کیا حال ہے؟ میرے بھائی مسلم تھا، یہ کہنا تھا، وہ رونے لگا، اے آقا میں کیا بتاؤں، میں جب چلا تھا
تو مسلم کی لاش سڑکوں پر کھینچی جا رہی تھی. حسین کا دل تپڑا. بہن نے کہا بہن بھیا میرا گزر گیا, سفید ماتم بچھاؤ. بہن نے سفید ماتم بچھائی. حسین نے مسلم کی یتیمہ کو بلایا, زانوں پہ بیٹھالا, دست شب پر پھیرا, پیار کیا, 2 گوشوارے پہنائے. آل محمد کے گھرانے کی بچی, اے چچا جان خیر تو ہے, یہ محبت و شفقت سلوک تو یتیموں کے ساتھ ہوتے ہیں. کیا میں یتیم ہو گئی, یہ سننا تھا. حسین کا کلیجہ پھٹ گیا. میں کہہ رہا ہوں شاید یہ منظر سکینہ بھی دیکھ رہی ہوگی کہ جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو یتیموں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے. عصر کے بعد جب حسین کی شہادت کی خبر گونجی ہوگی تو سکینہ بھی اس تصور میں ہوئی اب میں یتیم ہوں, اب مجھے بھی کوئی غیر کرے گا, دست شفقت رکھے گا, گوشوارے پہنائے گا. میں کہوں گا بی بی یہ کربلا ہے, یا گوشوارے پہنائے نہیں جاتے بلکہ گوشوارے کانوں سے چھینے جاتے ہیں. اے سکینہ دست شفقت سروں پہ رکھا نہیں جاتا بلکہ رخساروں پہ تماچے لگائے جاتے ہیں. لیجیے ارباب ازا, آپ منزل قافلہ آگے بڑھا. 2 محرم ہے, حسین والد کربلا ہوتے. حسین کا منزل شناس رہوار چلتے چلتے رک گیا. ایک نہیں متعدد گھوڑے بدلے گئے. ایک بار حسین نے خاک کربلا اٹھائی, لہو کی خوشبو اپنی سوکھی. اس کی زمین بنی اسد کی ہے. بنی اسد کے لوگ بلائے گئے. بتاؤ اس زمین کا کیا لابھ ہے؟ کسی نے کہا مولا ماریا کہتے ہیں, کسی نے کہا نینوا کہتے ہیں, کسی نے کہا شد فرات, ایک نے کہا مولا اس زمین کو کربلا بھی کہتے ہیں. بس حسین کا دل ٹھہرا. عباس منزل آ گئی, زمین کربلا بلند ہوئی. آقا مدتوں سے منتظر تھی. خاک کربلا نے پائے اقدس کے بوسے لیے. اے بنی اسد کے لوگوں یہ زمین مجھے دے دو, ہبا کر دو. کہا مولا ہبا کی ضرورت نہیں, آپ یوں ہی لے لیجیے, مگر ہم یہ چاہتے ہیں آپ اس زمین پر نہ دیجیے. کہ جس نے قیام کیا اس نے بڑے مسائل اٹھے. حسین نے کہا کہ حسین مسائل اٹھانے کے لیے آئے ہیں, لیجیے زمین لی. یہ زلزلہ حسین کی ذاتی ملکیت کا نام ہے, کسی کے پاس کی پراپرٹی نہیں ہے. یہ تو آج پوری قوم حسین کا صدقہ کھا رہی ہے. حسین نے وہ زمین ہبا بھی کی اور کہا دیکھو 3 وصیتیں. پہلی وصیت تو یہ ہے کہ میری قبروں پر کوئی کھیتی وغیرہ باغبانی نہ کی جائے, نشان قبر نہ مٹایا جائے. اور دوسری وصیت یہ ہے کہ جب میں شہید ہو جاؤں تو ہمارے لاشوں کو دفنا دینا. اور تیسری وصیت جب میرا کوئی زائر آئے تو 3 دن اسے مہمان رکھنا. یہ آقا یہ 3 دن کی شرط کیوں؟ شاید جواب دے جب کوئی زائر آئے گا تو یہی کہے گا ہائے یہ وہی زمین تھی جہاں میرا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا کروں گا. اس کے بعد بنی اسد کی عورتوں سے مخاطب ہوتے, اے بنی اسد کی عورتوں, اگر تمہارے مرد کسی سبب کی بنا پر نہ آ سکے تو تم لوگ آنا اور میری لاشوں کو دفنا دینا. اور اس کے بعد اب حسین بچوں سے مخاطب ہو رہے, اے بچوں اگر تمہارے والدین نہ آ سکے کسی بندش کی بنا پر تو تم لوگ آنا اور کھیلنے کے بہانے ننھی ننھی مٹھیوں میں خاک کربلا لے کر ہمارے جسموں پر ڈال دینا. کیا حسین کی کوئی وصیت پوری ہوئی؟ با ارباب ازا عباس اب خیمے لگا دو. علی کا شیر خیمے لگا رہا ہے کہ برپا گھر میں حرم خیر میں ہر لب دریا, اترے حرم ساقی کوثر لب دریا, منہ دھونے لگے بیٹھ کے اکبر لب دریا, خوش ہو گئے عباس دلاور لب دریا. شیخ کہتے تھے دریا تو بہت ہم سے قریب ہے, پانی مگر اس نہر کا قسمت میں نہیں ہے. اب
عباس خیمے لگا تو رہے ہو مگر بات تشنگی رہے گی، پیاسا رہنا ہے۔ تاریخ بڑھتی گئی، اب ایک وہ بھی تاریخ آئی، اب وہی خیمے ہٹ رہے ہیں۔ بس علی کے شیر کو چلا لایا، ایک بار عباس آگے بڑھے، عباس کے ہوتے ہوئے کس کی مجال ہے جو خیمے ہٹا لے۔ بھئی منظر حسین دیکھ رہے تھے، اللہ نے حسین کی حکمت عملی کہ اب حسین براہ راست عباس ہو نہیں بلکہ حسین خیمے میں آتے اور زینب کا سہارا لیتے۔ اے بہن میرا شیر بکھرا ہوا ہے، عباس کو سمجھاؤ نہیں تو قیامت کے قبل قیامت آ جائے گی۔ اے فضا جاؤ، کہہ دو بہن یاد کر رہی ہے۔ فضا جاتی شہزادے، چلیے شہزادی نے بلایا۔ عباس نے خط کھینچا کہ دیکھو اس وقت تک ایک قدم کوڑ نہ پڑے جب تک میں خیمے میں اپنے آقا سے پوچھ کے آ نہ جاؤں۔ یہ خط نہیں ہے بلکہ عباس سرحد حیات و موت بنا رہے ہیں۔ خیمے میں آئے، شہزادی کیا حکم ہے؟ بھیا سنا خیمے ہٹ رہے، کہاں آپ شہزادی؟ ان لیلوں نے میرے آقا کو اتنا مجبور سمجھ لیا کہ میرے ہوتے ہوئے خیمے ہٹائے جائیں۔ بس یہ سننا تھا۔ ایک بار زینب کہتی ہے بھیا حسین کی یہی مرضی ہے۔ اب ذرا عباس کے دل کا جائزہ لیجیے کہ عباس کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ بس ارباب اگر تاریخ اور پڑھی، 9 محرم ہے، سپہر کا وقت ہے، حسین در خیمہ پر ہے، تلوار کا سہارا لیے ہوئے ہے بیٹھے۔ ایک بار خلودگی ہے، خواب میں دیکھا رسول آ رہے ہیں، بیٹا حسین بہت جلد ملاقات ہوگی۔ حسین کی آنکھ کھلی، لب پہ تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زینب آگے گئی، بھیا یہ جملے جو کا بہن ابھی ابھی نانا خواب میں آئے تھے۔ بھائی گھر تینوں کی بارش ہونے لگی۔ حسین نے عباس کو بلایا، اے عباس پوچھو حملے کا کیا سبب ہے؟ جناب عباس جاتے ہیں میرے ساتھ، حملہ کیوں کر دیا؟ کہا ابھی حکم ابن زیاد آیا ہے، کسی وقت حسین پر حملہ کر دیا جائے۔ کہا عباس جاؤ ان سے ایک شک کی مہلت لے کے جاؤ، علمبردار حسینی سفیر صلح بن کے جا رہا ہے، ایک شک کی مہلت لی۔ آقا مہلت مل گئی۔ ارباب اعظم سوچئے یہ شب کیسی قیمتی شب ہے کہ حسین جس کے لیے مہلت لے رہے۔ یہ وہی شب جسے آپ شب دہم بھی کہتے ہیں، شب عاشور بھی کہتے ہیں، شب آخر بھی ہے، شب ودا بھی ہے، شب امتحان بھی ہے، شب پرسہ بھی ہے، شب کریا بھی ہے، اور اصحاب حسینی کے لیے یہ شب شب عید بنی ہوئی ہے کہ تلواروں پہ سیقل ہو رہی ہے، کل کس طرح شہادت دے دی ہے، کیا انداز ہوگا جہاد کا۔ یہ وہی شب جو شب امتحان ہے، حسین با وفاؤں کا امتحان بھی لے رہے ہیں۔ شمع خاموش ہے، بیعت اٹھی ہے، شک کا پردہ ہے، اذن عام ہے، جسے جہاں جانا ہے چلا جائے۔ اگر جانے میں خوف ہے تو میں اپنے اعزا کو ساتھ کرتے رہا، اور اگر اس لیے نہیں جا رہے ہو کہ روز محشر جب نانا کا سامنا ہوگا تو ان کو کیا جواب دو گے؟ حسین اس کی بھی ضمانت لے رہا ہے، حسین اس کی بھی ذمہ داری لے رہا ہے، جنت کی بھی ذمہ داری حسین لے رہے ہیں، مگر یہ حسین کے ناصر ہے، نگاہ امامت نے انتخاب کیا ہے۔ شمع خاموش کر کے نگاہ عصمت نے ان موتیوں کو پرکھا ہے۔ اے آقا نہ جہنم کا خوف ہے نہ جنت کی لالچ ہے، بلکہ آپ اس لائق ہیں، مستحق ہیں کہ آپ پر اپنی جان قربان کی جائے۔ لیجیے ارباب اعظم، وہی شب جہاں مائیں بچوں کو اٹھارے، میرے لال گود کے بالوں کل صبح شہادت ہے، سب سے پہلے تمہیں شہید ہونا ہے، دیکھو مجھے شرمندگی فاطمہ کے سامنے نہ ہو۔ یہ وہی شب ہے
جہاں رباب اپنے 6 مہینے بچے علی اصغر کو جھولا جھلا رہی ہے. کیا عجب ہے کہ جھولا بھی جھلا رہی ہو اور رہ رہ کے سوکھا گلا بھی چوم رہی ہو. یہ وہی شب ہے لیلا علی اکبر کے سرانے ایک شمع جلائے ہیں، گیسوئے علی اکبر کو سلجھا رہی ہے. ام فروہ کے زانوں پہ قاسم ہے، اور محمد زینب کی آغوش میں ہے. ہاں ارباب ازا شب گزرتی جا رہی. ایک بار حسین خیمے میں آتے ہیں، اہل حرم کا جائزہ لیتے ہیں. عجیب منظر ہے. خیمے میں آ کے شہ نے یہ دیکھا حرم کا حال، چہرے تو فخ ہیں اور کھلے ہیں سروں کے بال. زینب دعا یہ کرتی ہے رب ذوالجلال، بچ جا اس فساد سے خیر النساء کا لال، کہ بالوئے لیک نام کی کھیتی ہری رہے، سنگل سے مانگ بچوں سے گودی بھری رہے. بھائی بہن میں گفتگو ہو رہی ہے، شب آخر ہے. بہن بھائی کے پہلو میں بیٹھی ہے. اے بھیا، جس تاریخ سے میں زمین پر آئی، جب شب کا وقت ہوتا ہے پشت خیمہ سے کسی بی بی کے گریے کی آواز آتی ہے. بھیا جیسے جیسے تاریخ بڑھتی ہے گریے میں اضافہ ہوتا ہے. آج تو ایسا قیامت کا گریہ ہے جیسے کوئی ماں اپنے جوان بیٹے کے لیے رو رہی ہے. بھئی سننا تھا حسین تڑپ کے زینب تم نہ سمجھی، یہ ہماری اور تمہاری ماں فاطمہ زہرا. اے زینب یہ حسین کی آخری شب ہے. اے زینب کل حسین کا گلا ہوگا، شمر کا خنجر ہوگا، کربلا کی جلتی زمین ہوگی، معبود کا سجدہ ہوگا. لیجئے رات ڈھل رہی ہے. ایک بار حسین خیمے کے باہر ہے، نگاہیں آسمان پر کی. جب رات کے عبادت میں بسر کی شہیدی نے، سجدوں میں مہم عشق کی سر کی شہیدی نے، دیکھا جو سپیدی کو سحر کی شہیدی نے، مڑ کر رخ اکبر پہ نظر کی شہیدی نے، فرمایا سحر قتل کی ظاہر ہوئی بیٹا، اب اٹھ کے آزادوں کے شباخر ہوئی بیٹا. اے علی اکبر، آج کے مخصوص مؤذن تم ہو. میرے لال ایک بار پھر پیغمبر کی آواز سنا دو تاکہ حجت تمام ہو جائے. ادھر علی اکبر اذان دے رہے، ادھر زینب نے بیویوں کو اکٹھا کیا، دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے. بارہا یہ آواز ہمیشہ سلامت رہے. بس یہ اسی اذان کا صدقہ ہے کہ آج جو اذان کی گونج سنائی دے رہی ہے. لیجئے ارباب اذا، نماز ظہر ہو چکی، بس آپ تیروں کی بارش، وہ حملے اولا جہاں 50 باوفا بھید و بخش شہید ہو گئے. اللہ اکبر. اب وہ بھی منزل آ رہی ہے کہ حسین سے ایک ناصرت جدا ہونے والا. اے اہل عزا، اشکوں کی حاجت ابھی ہوگی، تصویر علم دیکھ کے رقت ابھی ہوگی، گہوار اصغر کی زیارت ابھی ہوگی، تابوت جو نکلیں گے قیامت ابھی ہوگی، کہ تابوت کے ہمراہ ہماری بھی رہے گی، خاتون قیامت کی سواری بھی رہے گی. بس آؤ فاطمہ زہرا کو غصہ دیجیے، اپنے آنسو رومال فاطمہ میں دیجیے.